السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ بلوچستان کا شبان آپریشن اور اس کا پس منظر، اس کے مضمرات کیا ہیں، اور یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، فتنہ الخوارج کی بات کی جاتی ہے، فتنہ الہندوستان، فتنہ الافغانستان، اور ان کے کہاں کہاں جا کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ پھر ان کو لوکل سپورٹ بھی حاصل ہے، اور سپورٹ سے مراد یہ ضروری نہیں کہ صرف لاجسٹک سپورٹ ہو، پناہ بھی خیر مل جاتی ہے ان کو۔ کچھ لوگ ان کے پارسائی کے روپ سے بھی، بحروب سے بھی متاثر ہیں اور ان کو اپنا ہمدرد اور اسلام کا صحیح داعی سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم منقسم ہے۔ دہشت گردوں کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے اس میں بھی تقسیم پائی جاتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی پالیسی بدلے۔ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا گزشتہ 4-5-6 دہائیوں سے، 60-70 سال سے پاکستان نے جو محبت والا، عملاً محبت والا بھائی کا ایک سلوک افغانستان سے کیا ہے، کیا اس پالیسی کو بدلا جائے؟ تو میرا دنیا کی سب سے بہترین پالیسی تو یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو آپ اپنا سمجھیں، ان کے لیے قربانیاں بھی دیں اور ان کو امپاور بھی کریں۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بظاہر جو یہ کہتے ہیں کہ پالیسی بدلیں، ان کا ویسے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ دوستی کر لے، لیکن پالیسی بدلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ پالیسی تو ہماری بھائی چارے کی رہی، تو اگر پالیسی بدلیں گے تو پھر دشمنی کی ہو جائے گی۔ تو پاکستان نے تو اچھا کیا، جواب برا ملا، کسی کے بہکاوے پہ ملا، انڈیا کے پیسوں سے ملا، اسرائیل کے پیسوں، اسرائیل کی تربیت سے ملا، آرمامنٹ سے ملا۔ جو جرم کرنے والے ہیں، دیکھیں ہر آئے روز کوئی نہ کوئی ثبوت ملتے ہیں، آج کل پرسوں ترسوں، کہ جی یہ دہشت گرد افغانستان سے آیا۔ اور دیکھیں ایک افسوسناک بات ہے کہ ناموں کے ساتھ قاری، مولوی، حافظ، کتنا معتبر، میں سمجھتا ہوں متبرک یہ لقب ہوتا ہے، اور اس کی کتنی بڑی بے حرمتی ہے کہ مارتے وہ مسلمانوں کو ہیں اور نہتے مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں۔ ہمارے جوان افسران، پولیس کے، لا انفورسمنٹ کے، عسکری اداروں کے شہید تو ہو رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت جو اب لاکھوں کی تعداد میں چلی گئی ہے، وہ تو انتہائی معصوم تھے۔ معصوم انسان کو تو تھپڑ مارنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک گناہ عظیم ہے، اور اس کو قتل ہی کر دینا سرے سے ہی، نماز پڑھتے ہوئے بچہ اسکول گیا وہاں مار دینا، سودا لینے گیا سودا سلف دکان سے وہاں مار دینا۔ یہ دہشت گردی کا عفریت جو ہے، اس کے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم ایک ڈیٹیلڈ بات کریں کہ اصل دشمن تک ہم کیوں نہ پہنچیں، بجائے کہ ہم صرف محض یہ کہہ کے چپ کر دیں کہ انڈیا ہے، اور لیکن جو مارنے والے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ جناب آج ہمارے معزز مہمان ہیں جناب کرنل سیف قریشی صاحب، آرمی سے امتیازی سند رکھتے ہیں، سابق چیئرمین ہے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن، اور آج کل ہیں چیئرمین NDF کے، نیشنل ڈیولپمنٹ فورم، ایک معروف تھنک ٹینک ہے۔ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو سر میرے تقریباً انٹرو میں سوالات موجود تھے، تو اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو ٹیک اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 78 سال گزر گئے جی، اور پاکستان اس وقت 78 سال کے بعد کدھر کھڑا ہے؟ اس کے نیشنل سیکیورٹی سے لے کے سیاست تک درمیان میں جتنے مراحل ہیں، جتنی منسٹریز ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے ٹریلین کے فنڈ خرچ ہو چکے ہیں، جو پارلیمنٹیرین نے اپنے اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ پچھلے 78 سال میں کی ہے، جو نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ پروجیکٹ ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور پہ نیشنل سیکیورٹی کے، ڈیفنس پروڈکشن کے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی پرسیوٹ میں، ایجوکیشن، سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو دنیا آج جدھر کھڑی ہے،
سیٹلائٹ وارفیئر میں، اور سیٹلائٹ سے اگلی وارفیئر کے کمیونیکیشن، جیمنگ اور ہائی ٹیک چیزیں جتنی بھی اس وقت دنیا استعمال کر رہی ہے، پاکستان کس جگہ پہ ہے؟ کتنے ریسورسز پاکستان کو آج چاہیے کہ وہ اپنے ایسٹرن بارڈر پہ، اپنے ویسٹرن بارڈر پہ، دونوں سائیڈ پہ کون سائیڈ ہوئی اور اکٹھی ہوئی صندوق 2 کی جو ایفرٹ ہے، جس میں ساتھ ان کو مساعد اسرائیل کا بھی پورا فائننس بھی اور پوری سپورٹ بھی مل رہی ہے اور اکوپمنٹ بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ان کو اسرائیل کی وجہ سے اسرائیل کے سپانسر سپر پاور کی بھی پوری سپورٹ ہے، فائنینشیل ہے۔ ہر ہفتے $1 ملین نقد ملتے ہیں افغانستان گورنمنٹ کو امریکہ سے۔ یہ کس کھاتے میں ملتے ہیں؟ یہ کس کھاتے میں ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ وہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پھر آپ ان کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر وہ دہشت گرد ہیں اور آپ کے ساتھ آپ ہی کی فورس ہیں اور آپ کے کہنے پہ چلتے ہیں، اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے، بے شک غزہ کے سارے بچے، جی ایک لفظ نہیں بولنا، کتنی جینوسائیڈ ہو جائے، کہ کتنی جنگ ہو جائے، کتنا خون خرابہ ہو جائے، کتنی مسلم ممالک کے ساتھ تباہی ہو جائے، مگر یہ افغان طالبان ان کی طرف سے نہ مذمت نظر آتی ہے، نہ کوئی غزہ کے لیے کوئی سپورٹ نظر آتی ہے۔ ایران کے بارے میں بھی کوئی نہیں ان کی ایران کے بارے میں بھی کوئی سپورٹ نظر نہیں آئی۔ بلکہ کل صاحب آپ حیران ہوں گے کہ ایک وزیر گئے ہیں افغانستان کے، انڈیا بھی حال ہی میں چند دن پہلے، وہاں جا کے انہوں نے بیان دیا کہ افغانوں کا اور انڈینز کا، افغان مسلمانوں کا اور بھارتی ہندوؤں کا ڈی این اے ایک ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے! یہ تو میرا حال ہے شاید اس پہ کو ہمارے علماء کو کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کا ایران کی جنگ کے آس پاس، جبکہ پہلا ان کا پچھلے سال اسرائیل سے ایک فیز ہو چکا تھا، اور اس کے بعد انڈیا سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل ادھر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو انڈیا گئے، جو وہ بھی بڑی قابل اعتراض بات ہے، ابھی تو آپ کے افغانستان میں بیٹھ کے جو آپ کر رہے ہیں، وہ جسیہ یہ کر رہی ہے، جو آپ نے نئی ریکروٹمنٹ کی ہے، جو آپ نے نئی بٹالین کمانڈو ایکشن بنا کے، تو ہمارے ملک میں ان کو ایک جگہ نہیں، کم از کم 20 جگہ کے اوپر لانچ کیا ہے۔ یہ کوئی طالبان آپریشن یا دہشت گردی آپریشن تو نہیں ہے، یہ تو صاحب ایک تھوڑا سا رہنمائی کریں۔ سنا ہے کہ ایک دہشت گرد جسے ان کا سپاہی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی ہمارے ایک سپاہی کی بجائے مل کے ہمارے ایک کرنل شاید برابر تنخواہ ہے، اس میں کوئی کیونکہ بجائے کہ ڈالر میں اور حرام کا پیسہ آ رہا ہے نا سارا۔ سر اس میں کوئی شک نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ادھر ڈالر چھاپنا جو ہے، تو اس کا مطلب وہ دہشت گرد غریب نہیں ہے پھر؟ سر کہ غریب کدھر ہے؟ جس کو ساتھ آپ نارکوٹک کا کام کرواتے ہیں، ساری نارکوٹک سے تو لوکریٹو زیادہ بزنس ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک نارکوٹک میں اس کو گرین کارڈ ملا ہوا ہے، جدھر مرضی جا کے سپلائی کرے اور بیچے۔ لیٹسٹ اسلحہ آپ خود چھوڑ کے گئے ہیں ادھر گرام پہ اوپر، اور آپ ساتھ پیسے نقد بھیجتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، ایک معصومیت کے ساتھ میں نے ڈپٹی ایمبیسڈر میرے امریکہ کے، تو میں نے انہیں براہ راست پوچھا کہ یہ اسلحہ آپ نے کیوں دیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو میاں صاحب دیا تھا افغان نیشنل آرمی کو، لیکن آگے ان سے پھر انہوں نے لے لیا۔ سر ان کو اتنے بھولے بات، اتنے بھولے بات، میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ آن دا ریکارڈ، یعنی یہ کہیں بات نہ کہہ دینا نہ چھاپ دینا۔ سر دیکھیے اتنے بھولے بادشاہ ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ افغان نیشنل آرمی تو ادھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جدھر یہ اسلحہ چھوڑ کے آئے۔ اچھا، ادھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ سر وہ ان کی سیکورٹی باؤنڈری کے اندر افغان نیشنل آرمی کدھر گھس گئی؟ امریکن کے پاس ساری ہے، وہ تو بہت لمبی چوڑی اسٹیبلشمنٹ انڈر گراؤنڈ بنائی ہے انہوں نے، جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ بہرحال سر اگر یہ چھوڑ گئے ہیں تو وہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان آپ کی کھل کے مدد کر رہا ہے۔
ایران کے معاملے میں پاکستان نے جو مدد امریکہ کی اور ایران کی دونوں کی وہ ایک تاریخ میں گولڈن چیپٹر ہے. دنیا میں انہوں نے امن کے لیے پاکستان نے جتنا کام کیا وہ اس میں جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس میں صحیح بات ہے کہ ان کی طرف سے پریزیڈنٹ یو ایس اے نے، ٹرمپ نے اور دیگر ان کے لوگوں نے تعریف کی، مگر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آپ دیندار ہیں، پاکستان کے آپ مقروض ہے. یو ایس اے نے ہمارا افغان وار کا 200 بلین ڈالر دینا دبایا ہوا ہے، جسے وہ کوalition سپورٹ فنڈ کہتے ہیں. جی F-16 کے پیسے دبائے ہوئے ہیں. ہمارے 46 سال جو آپ نے سینکشن لگائی افغانستان پہ، اور جب پاکستان نے بھی نیوکلیر بلاسٹ کیا تو 98 میں بھی سینکشن لگی. تو آپ نے جتنی اس کا مطلب ایران پہ تو لگی، ہم پہ بھی لگی، ہم پہ بھی لگی، اور ہمارے اوپر پھر لیکن ہم پھر ایران کے مقابلے میں زیادہ کامیاب رہے. ہمارا ایٹمی پروگرام اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا، ان کا تو ابھی بس ڈاما ڈولی ہے. سر میں عرض کرتا ہوں، اور ہم پہ جو تھرو آؤٹ ہم نے ایٹمی پروگرام بھی آپ کی تمام انٹرنیشنل ریسٹرکشن کو مان کے ان کے مطابق اس کو محدود کر کے اور پیسفل پرپز کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. دوسرے کو محدود کیا ہوا ہے، پورا کوآپریشن کر رہے ہیں ہم تمام گلوبل پاورز کے ساتھ. جی ہم سیف گارڈز جو IAEA کے جو ہیں اور جو بھی ہر چیز کے مطابق ان کو فالو کر رہے ہیں. آپ فالو کر رہے ہیں. ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، اکانومی ڈوب گئی ہے، ہمارے پاس انرجی سورسز نہیں ہے، ہمارے پاس ایکیوٹ شارٹیج ہے چیزوں کی، ہماری انڈسٹری بند ہوگی، ایکسپورٹ بند ہوگی. اس کے باوجود ہم نے تو کوئی چیز صاحب آپ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں رہے ہیں. مجھے جنرل خالد کی دوائی جب وہ حاضر سروس تھے اور میں SPD گیا جب ہمارا ڈیلیگیشن، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یعنی مسلح افواج کا پورا ارینجمنٹ جو ہے پورا، اس پہ جو اخراجات آتے ہیں اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے غالباً یہ جو نیوکلیئر کا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یعنی کہ یہ اتنا سستا ہوتا ہے. سر یہ سستا تو نہیں ہوتا، مگر ہمارے وسائل کم ہیں، وسائل کم ہیں، بہت کم ہے ہمارے وسائل. جس مشکل سے اور جس تکلیف سے اور جتنے چیلنجز سے گزر کے یہ ہم نے اپنا اٹامک جو ڈیولپ کیا ہے، یہ بھی ایک پاکستان کی ایک تاریخ کا چیپٹر ہے جی، بہت شاندار سنہرا. اور جتنی بھی ہمارے رول، اور اگر ایران سے کمپیئر کریں تو پھر ہم ان سے سیانے نکلے اور کامیاب نکلے. سر سیانے بھی وہ تو ابھی تک ادھر ہی گھوم رہے ہیں، ابھی ایٹم بنا دیں گے نہیں بنائیں گے، میں ایک عرض کروں، مار بھی کھائی جا رہے ہیں، نہ ایٹم بن رہا نہ کچھ. ہماری سروائیول کا معاملہ تھا. ہم سر چھوٹے ہیں، ہمارے وسائل کم ہے، ہم 6واں حصہ ہیں انڈین آرمی کے وسائل کا. ٹھیک ہے، اور ہماری ڈیپتھ، ہماری لینتھ، ہم آلریڈی آدھا ملک گوا بیٹھے ہیں. تو ہماری تو مجبوریاں، چیلنجز، ذمہ داری اور نیشنل سیکیورٹی، لیکن ہم نے اس میں کوتاہی نہیں کی. یہ آپ کیا سر کر سکتے یعنی کرنا چاہتے. میری گزارش کہ آپ کی ڈیفنس فورسز کی روز شہداء کی لسٹ آتی ہے. بالکل. کبھی میں معذرت کے ساتھ جو لوگ فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور میڈیا پہ آگے کرتے ہیں، ان کو کبھی سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے بیچ کے دیکھیں. ہمارے کچھ پولیٹیشین، ہمارے کچھ سر ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے کچھ ملک میں پولیٹیشینز کے فالوورز، لورز میں چیلنجز کر رہے ہیں، اور ہمیں جو سپورٹ ملنی چاہیے ہمارے جو لیڈران کرام ہیں سول سائڈ پہ، سر جب تک ٹوٹل ٹرمینڈس سپورٹ نہیں ہوگی، دونوں کٹھے کھڑے نہیں ہوں گے ہر جگہ پہ، دشمن فائدہ لے جائے گا، دشمن نقصان کر جائے گا. کہیں بھی ذرا بھی رفٹ نہیں ہونی چاہیے. نہیں، لیکن کرن صاحب اگر ایک پارٹی رفٹ ختم کرنے کو تیار ہی نہیں، مثال کے طور پہ PTI کے کچھ لوگ، میں نے اس دن پڑھا، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہوا وہ جو گروپ کیپٹن شہید ہو گئے بچی کو بچاتے ہوئے ایک اغوا کنندہ سے، تو اب یہ کسی بڑے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ہماری بد دعا ہے. کچھ لوگ باقاعدہ شہیدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اوپر سندور 2 بھی نافذ کیا ہوا، انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں جی PTI مننے گی تو اسی اٹیک جواب دیں گے. ہم نے تو اپنا کام کرتے رہنا ہے نا. سر میں عرض کروں، دیکھیے خان صاحب سے بڑی امیدیں تھیں قوم کو، ہم سب کو بڑی امیدیں تھیں، اس لیے
کہ ہمارے لوگ ڈسے ہوئے تھے کہ جو آپ کی ڈیسیژن میکنگ ٹاپ پہ ہے ہاں اور جو آپ کی پرکیورمنٹ باہر سے ہے اور جو آپ کے میجر پروجیکٹس کی اخراجات ہیں اور اس کی ٹرانسپیرنسی ہے. ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی لسٹ میں بھی بہت 100 سے بھی نیچے تھے. نیچے ہیں بہت. ہم بہت نیچے ہیں. ہمارے معاملات جو ہیں وہ بے شمار وجوہات کی وجہ سے وہ اتنے خراب تھے کہ ملک کی اکانومی ڈوبتے ڈوبتے ڈیفالٹ ہو چکی تھی. تقریباً ہو صاحب چکی تھی. اس میں ذمہ دار تھے. آئے ہیں ان پاور بجائے چیزیں ٹھیک کرنے کے. ان پاور آئے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ نیشنل لیول سے لے کے اور نیچے لوگوں کے غریبوں کے لیول تک اتنی کی ریفارمز لا کے امپلیمنٹ کرتے کہ سارا ملک ان کو یعنی اتنی پاپولیرٹی تھی, اتنی پاور تھی ان کے پاس. وہ کرنے کی بجائے انہوں نے بزدار جیسے بندے کو انہوں نے آدھا پاکستان دا موسٹ انکمپیٹنٹ پرسن آن ارتھ, باوجود بتانے کے, باوجود انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آ کے ساری حقیقت بتانے کے باوجود ڈی جی آئی سائی حافظ عاصم صاحب کے ذاتی طور پہ بتانے کے, چیزیں ٹھیک کرنے کی بجائے چیزوں کو اور برباد. یعنی کہ ایک ضد انہوں نے سر لگائی ہوئی تھی. دیکھیے پھر اداروں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ملک سے مخلص ہیں؟ نہیں تو پھر اسی ضد میں تو ملک کو بڑا کر سکتے تھے آیا آپ کے اگر وہ رہ جاتے. فیصلے ملک کے مفاد کے مطابق ہیں یا آپ کے فیصلے کسی اور کے مفاد کے ہیں؟ تو ہر چیز دنیا کے ہر لیڈر, ہر دنیا کے ملک میں تھرو آؤٹ ہر لیڈر کی ٹوٹل اسیسمنٹ اور سرویلنس اور مانیٹرنگ ہوتی ہے. تمام ایجنسیاں دنیا کرتی ہیں اپنی لیڈرشپ اور ان کے بچوں کی کرتی ہیں بالکل. اور اپنے نہ صرف لیڈرشپ بلکہ جتنے لوگ بھی گورنمنٹ کی اپائنٹمنٹ پہ ہوتے ہیں تمام کی سرویلنس ہوتی ہے. یقیناً کیونکہ ان کے پاس فیصلے کا, ملک کی تقدیر کا اختیار ہوتا ہے, وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, اپنے ملک کی سلامتی ان کا کنسٹیٹیوشنل. اس کا مطلب ان کے فالوور بھٹکے ہوئے ہیں, وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے خطرناک ٹریک پہ جا رہے تھے. سر جب آپ پبلک لائف پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی 24 گھنٹے آپ کیمروں میں ہیں. آپ کی ان کے فالوورز جو ہے نا بھٹکے ہوئے ہیں, جیسچر بھی, آپ کی پارٹی کے ممبرز بھی, آپ کے بچے, آپ کے نواسے, آپ کے بھتیجے بانجے, آپ کے نزدیک انر سرکل اور سارے مانیٹر ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیانتدار ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہیں, تو پھر وہ آپ کے پازیٹیوٹی میں جاتا ہے. پھر ایک آپ ایسی تاریخ بنا رہے ہیں کہ جو ہمیشہ لکھی جائے گی کہ یہ بندہ دیانتدار تھا, ایماندار تھا, قومی مفاد میں فیصلے کرتا تھا. پھر لیڈرشپ کا رنگ اور اس کی چیزیں ہی اور ہوں گی. اگر وہ اس جگہ داغدار ہوں گی اور سارا پروف آتا رہے گا تو پروف تو آرمی چیف سے لے کے کور کمانڈر تک اور سب کو پتہ لگتا رہتا ہے. بالکل لگ جاتا ہے. ان کی کسی سے ذاتی دشمنی کسی سیاسی لیڈر سے. یہ آپ نے بڑا اچھا ایلیبریٹ کیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ذاتی اناد کی بنیاد پہ میری گزارش کچھ ایکشنز ہو رہے ہیں, جبکہ ایکشنز ہو رہے ہیں ان کی خطرناک پالیسیوں کی وجہ سے. میں عرض کروں یہ ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا رہی تھی. سر یہ پاکستان نہیں, ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی اپنے کی اپائنٹمنٹ ہولڈر کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا. انسان میں کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے اکل صاحب, یہ یاد رکھیے گا پوائنٹ, کیونکہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں. جی ہم جا رہے ہیں جی بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی. یہ بات کل سے بجا آپ نے فرمائی اور یہ ساری دنیا میں رائج ہے. یہ کوئی کمیونسٹ ملک ہے, کوئی کیپٹلسٹ ملک ہے, کوئی اسلامی ہے, کوئی مغربی ہے, کوئی مشرقی ہے. ایک کی پوزیشن پہ جو لوگ ہوتے ہیں, اعلیٰ حکام ہو گئے جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے, ان کو کھلا چھوڑا نہیں جا سکتا. کیونکہ وہ اگر کوئی فیصلہ چلیں, اگر بد دیانتی یا کرپشن کا ایلیمنٹ بھی نکال دیں, کوئی سادہ لوہی یا بیوقوفی سے بھی کر دیں, تو اس پہ ان کی مانیٹرنگ ضروری ہے. اس لیے خان صاحب کے بھی فالوورز کے سے ہم دست عرض کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو چیزیں نوٹ کی گئیں وہ کوئی ذاتی اناد کی بنیاد پہ نہیں ہے. جو بھی ایکشنز ہوئے وہ اس وقت ان حرکات و سکنات کی وجہ سے تھے. سر دیکھیں, ہر لیڈر کی اور اس کی فیملی کی جی ہر چیز
جو ان کی ساری عمر میں گزری ہے بچپن سے لے کے توئی تک، وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہے، اچھا اور برا بھی، ان کا فیملی کا بھی سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ادھر ہی نہیں ہوتا، دنیا ساری میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کہیں کہ یہ افواج ہیں، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، یا یہ خفیہ والے ہیں، یا یہ اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، بھائی وہ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری اور کون کرے گا؟ جو ادھر جو سروس کر رہے ہیں کسی کی آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، نہیں ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، وہ تو جو ان کی ذمہ داری ہے، جو بھی آئے گا آپ کی جگہ، جو بھی بیٹھا ہوگا، یہ نہیں کہ انہوں نے عمران خان کی فائلیں تیار کی ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف کی نہیں کی، بالکل انہوں نے زرداری صاحب کی نہیں کی، شہباز شریف کی بھی کی نہیں کی، اسحاق ڈار کی بھی، بھٹو کی نہیں کی، انہوں نے اپنے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی نہیں کی، بالکل انہوں نے ضیاء اللہ کی، اس نے فیلڈ مارشل ایوب کی، کس کی؟ ہر ایک ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو برا منا کے تو آپ یہ ایک اہم اسٹیٹ فنکشن ہے، سر میری یہ ہوگا، یہ اسٹیٹ فنکشن ہے۔ آپ اگر اس قابل نہیں ہیں اور یا آپ اپنی فائلیں بنا کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی میں آ گئی ہیں، ادھر نہیں، تو بھائی آپ پبلک لائف میں نہ آؤ، آپ کاروبار کرو، آپ ریسرچ کرو، آپ جو مرضی کرو، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پبلک لائف میں آؤ تو محترم لیڈر بن کے ملکی معاملات، ملکی معاملات لیڈر تو پھر ایک پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، اور وہ تو اسٹیٹ کا، سر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے آپ کو دیکھنا ہے، اور اگر کوئی چیز کمزوری نظر آئے گی وہ ریکارڈ پہ بھی جائے گی، وہ نیب میں بھی جائے گی، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ بالکل۔ آپ ادھر جب اس راستے پہ جاتے ہیں تو پھر نہ صرف ان کو، سر میں عرض کروں، نہ صرف سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو پتہ ہونا چاہیے، جس نے سی ایس ایس کا ایگزام کر کے آیا ہے فائل کھل گئی ہے۔ ہر فوجی کو جب وہ جاتا ہے پی ایم اے میں تو پتہ ہونا چاہیے میری فائل کھل گئی، ISSB جب کلیئر کی ہے تو فائل کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، ISSB کے ریکارڈ سے لے کے اس کی آخری پینشن تک ریکارڈ ہے، کوئی بندہ مائنڈ نہیں کر سکتا۔ ہم سارے کے سارے کھلی کتاب ہیں، سارے کے سارے کھلی کتاب ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے، کوئی چلاکی ہوشیاری ہیرا پھیری یہ وہ کوئی ایسی۔ دیکھیے نا، جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں آپ نے آنا ہے، یا ملکی معاملات میں آپ نے رائے دینی ہے یا آنا ہے، تو پھر آپ کو یہ تو پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے کہ آپ کسی بھی آپ ہر قسم کی دو نمبری، ہر قسم کی لالچ۔ اچھا کرن صاحب، ایک کمپیریزن میں کرتا رہتا ہوں کہ مسلح افواج کا ایک آرگنائزیشنل ڈھانچہ ہے، دیگر ہمارے سٹرکچر ہیں سیولینز میں بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کبھی لوز بال بھی کھیل لیتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، ایک گنجائش سی ہے، کیونکہ آرمی کے اوپر بہت سارا ڈیپینڈ کرتی ہے، ملک کی سیکیورٹی اور نازک مسائل سے آرمی ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں لوز بال نہیں کھیلا جا سکتا۔ سر دیکھیں، یعنی کیجول اپروچ، میں قرض کروں، کیجول اپروچ نہیں وہاں چل سکتی۔ آپ کی اپنی اور آپ کے جوانوں کی، ساری فوج کی، بٹالین کی، بریگیڈ کی، جتنا آپ فوج میں سینئر رینک پہ جاتے ہیں اتنے زیادہ ہزار اور لاکھوں لوگوں کی جانوں کی سلامتی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سیکنڈ کے لحاظ سے ڈیسیجن میکنگ لیٹ کر دیں، آمنے سامنے دشمن ہے نا جی بالکل، دیکھنا یہ ہے کہ بٹن کس نے پہلے دبانا ہے، اگر وہ دبا گیا تو آپ اڑ گئے، اگر آپ دبا گئے تو وہ اڑ گیا۔ اور یہ اس کو بیلنس کرنا، اس کو ایویلویٹ کرنا، ہر چیز کو ہر وقت الرٹ رہنا، ہر وقت الرٹ رہنا، اس میں آپ ایزی رہ نہیں سکتے سر، ساری زندگی آپ رات دن 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک سوچیں کہ جس جوان کو سیاچن گلیشیئر میں یا کسی مورچے میں، کسی بھی مورچے میں تھرو آؤٹ بلوچستان، KPK یا ادھر ایسٹ انڈیا کی طرف کسی مورچے پہ کوئی جوان رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے سخت دھوپ میں 12 بجے 2 بجے، بے شک 42 ڈگری ہے یا کہ 52 ڈگری ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جھونک لے سکتا، بلکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسی نماز، مثال طور پر نماز مغرب ہے، اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں نے سنا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نماز قضا پڑھ لیتا ہے وہ سپاہی، بالکل وجہ کہ وہ ڈیوٹی سے نہیں غافل ہوتا، کیونکہ ڈیوٹی کو بھی وہ عبادت سمجھتا ہے، ڈیوٹی سے پھر جس چیز کو وہ واچ کر رہا ہے
وہ الرٹ ہو کے صرف یہی نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے پکھا لگا کے نہ وہ اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں، تو وہ تو سامنے کھڑا ہے، وہ سر پہ ہیلمٹ پہن کے بندوق لے کے مورچے میں کھڑا دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے ہی لے گا تو میں نے گولی چلانی ہے۔ اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دھیان ادھر ادھر کرے تو گیا، مورچہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ تو جب ایسی ذمہ داری ہے، آپ ایسے آپ کسی جگہ تو پھر یہ ہمارے وہ پولیٹیشین، کچھ ان میں ایک عالم دین بھی ہیں، وہ تو ہماری مسلح افواج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں یہ سمجھ آئی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ میں ایک عرض کروں، یہ بے ایمانی نہیں ہے قوم کے ساتھ؟ دیکھیے میں ایک عرض کروں، بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جن حالات واقعات سے گزرا ہوا ہے وہ کوئی اتنے قابل فخر، ہاں، اور جتنے ہم نے تعلیم کے اور لوگوں کو سپورٹ کرنے کے اور لوگوں کی فورسز تیار کرنے کے ادارے بنائے، پرائیویٹ فورسز کی میں بات کرتا ہوں، یا کیمپ بنائے یا مدرسے بنائے یا جو ابھی تک ہیں، کوئی ایک دو کو چار نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، تعداد بھی لاکھوں میں۔ نہیں تو آپ مدرسوں کو، سر میں سب کو سارے مدرسوں کو یعنی دہشت گردی کی ہماج کا سمجھتے ہیں؟ سر نہیں، میں اچھا ایسا تو نہیں ہے، بڑے بڑے اچھے مدرسے اچھے بھی ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، شاید چند ایک ہوں، ان کا کھانا، ان کا پینا بچوں کا، ان کی ٹریننگ، ان کی سب کچھ کر رہے ہیں۔ دکھ کیا ہے مجھے، میں کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ یہ بھی جو بھائی بند طالبان کے نام پہ گئے ہیں، یہ کدھر سے پیدا ہوئے ہیں، کدھر سے؟ یہ بھی تو اسی مدرسوں سے گئے ہیں، کوڑا خٹک حقانیہ، جس بھی مدرسہ حقانیہ مدرسے کے کی اولاد ہے میرا۔ دیکھیے ہمارے وہ علماء کرام محترم ہیں، انہوں نے زندگی میں پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، سب نے، تمام، ہمیں بہت عزت ہے، لیکن اب جو پاکستان کی مرمت کر رہے ہیں یہ تو خدمت بڑھ گئی بھی کہ جب میرے جوان ایک نہیں، ہر روز میرے جوان شہید ہوں ان کے ہاتھوں میں، ہم کون سا امریکن ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ امریکن تو ہمارے گٹوں گڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو نہیں پتا ادھر اس ملک میں کہ پاکستان؟ نہیں کرن صاحب ایک بات بتا دیں، ایک افغان بیک گراؤنڈ کا بندہ آتا ہے، ایک جگہ وہ چھپا بھی ہوا ہے، ہائیڈ آؤٹ بھی ہے، مشکل ٹرین ہے، کہیں چھپ جاتا ہے، آرام سے آگے وار کرتا ہے، خود کو وہ دنیا کا سب سے پارسا مسلمان بھی کہتا ہے، اور ہندوستان سے پیسے بھی لے رہا ہے، موساد سے بھی لے رہا ہے، تربیت بھی لے رہا ہے، اسلحہ بھی لے رہا ہے۔ وہ بڑا دشمن ہے کہ ہندوستان بڑا دشمن ہے؟ بڑا دشمن تو پھر وہ ہوا جو مسلمان ہو گئے، مسلمان کو مار رہا ہے۔ پہلے یہ تو آئیڈینٹیفائی کریں۔ سب سے بڑا دشمن تو وہ کہ جو ادھر دہشت گردی کر رہا ہے، وہ تو سب سے بڑا نمبر 1 تو وہ ہے نا، کیونکہ سر پیسہ 1.5 نمبر یا 2 نمبر انڈیا ہوتا ہے، جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ تو دشمنی کر رہے ہیں نا جی، وہ تو پہلے دشمن ہے۔ موساد تو پاکستان کا ہمدرد نہیں ہے، نہیں ہے، انڈیا بھی نہیں ہے، تو ہمدرد نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ تو ہمدرد نہیں ہے، لیکن افغانی تو کہتے ہیں ہم ہمدرد ہیں۔ سر اگر افغانی ہمدرد ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ تو کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے ملتا ہے انڈیا سے۔ ان کی ٹریننگ کے کیوں کر رہے ہیں؟ افغانستان اور انڈیا کی آپس میں کولیبوریشن اور کوآپریشن تو سارے تھرو آؤٹ بارڈر پہ نظر آتی، وہ کیوں ہے؟ سر ان کو افغانیوں کو جو پیسے ملتے ہیں نگد یا جو اسلحہ پڑا ہوا ہے، وہ انہوں نے اگر پاکستان کے دوست ہیں تو پاکستان سے شیئر کیوں نہیں کر لیا؟ بتایا کیوں نہیں؟ تو پھر یہ لوگ جو میرے ساتھ ایک صاحب بھیڑ پڑے، میں پرسوں ایک پروگرام میں تھا، محروم بلوچ، ناراض بلوچ، میں نے انہیں کہا جی دیکھیں میں نے بڑی سٹڈی کر کے ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ وہ نہ ناراض بلوچ ہیں نہ محروم بلوچ ہیں، اور محرومیاں پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان کے علاوہ KBK میں بھی ہیں۔ محرومیوں کی بات یہ چھوڑ دیں، کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں، ناراضیاں بھی ہیں لوگوں کے، نہیں مسائل حل ہو رہے، لیکن کیا ناراض ہونے کا مقصد ہے کہ آپ جا کے نہتے لوگوں کو بھی ماریں، افواج کو بھی ماریں؟ اور میں پوچھنا چاہوں گا، اور میرے نظر میں محروم لوگ جو ہے نا وہ دہشت گرد نہیں ہیں، محروم لوگ اور ہیں، وہ تو صبر سے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ ہی وہ ہیں، اس خاص مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں۔ سر فارن ایجنڈے کے، غیر ملکی قوتوں کے ایجنٹ ہیں بس۔ سر یہ کوئی چھوٹی سی بات، انہیں کہنا محروم لوگ اٹھ کے مار رہے ہیں ہمیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، جو وہ جدھر یہ آپ نے صحیح کہا، کرائے کے قاتل، جدھر ان کو لانچ کرنا چاہتے ہیں ادھر یہ لانچ ہو جاتے ہیں۔
میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں تو یہ اگر یہ سر میری ایک گزارش، ہاں اگر یہ اینٹی امریکن فورس ہے ہاں جو وہ کلیم کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں امریکن ٹٹو ہیں، اگر یہ ٹٹو نہیں ہے اور یہ اینٹی امریکن فورس ہے تو یہ اسرائیل میں کتنے اٹیک کیے ہیں؟ ایک بھی نہیں، آدھا بھی نہیں. یہ غزہ میں جا کے انہوں نے کیا سپورٹ کیا؟ غزہ میں جا کے سپورٹ کرتے. سر لیبیا سے لے کے ایران کے بارڈر تک کوئی مسلم ریاست بچی نہیں ہے سی آئی اے سے، نہیں بچی. انہوں نے اتنی تباہی کی ہے کہ ان کو کھڑے ہوتے ہوتے بھی 20 سال لگیں گے. یہ کدھر ہیں؟ کدھر ہیں ان کے خود کش؟ ان کے خود کش صرف پاکستان کی امام بارگاہوں اور مسجدوں میں ہی لانچ ہو سکتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں ہو سکتے. اگر خود کش تیار کیے ہوئے انہوں نے 1500 تو وہ کیوں نہیں اسرائیل کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ نہیں تو یہ ہر وقت جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اور اس طرح بے مقصد قتل قتال حرام ہے. سر گزارش یہ ہے، یعنی اسلام سے یہ دور ہیں لیکن روپ تو ان کا اتنا پارسائی کا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. دنیا تو ان پہ اسلام جان نچھاور کرتی میں ہے. قرض کروں ٹیرورسٹ تو کوئی اسلام تو ٹیرورسٹ کو کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. نو، اسلام تو یہ کوئی اسلام کے دین سلامتی کا دین. سر یہ اسلام کے پیروکار نہیں ہے، یہ تو یو ایس اے کے، انڈیا کے، اسرائیل کے، یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے اہلکار ہیں، ان سے تنخواہ لیتے ہیں. یہ ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کو لاکھوں ڈالر اس کے گھر پہنچتے ہیں. تو ایک سسٹم چل رہا ہے اور صرف یہ اسلامی ریاستوں کے خلاف ہے. یہ صرف اسلامی ریاستوں کے، اس کا مطلب یہ بڑی گمبھیر سازش ہے، گہری. یہ بہت انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مروا دو، سر اور ایسے مسلمانوں سے جو جن کے نام کے ساتھ مولوی، حافظ، قاری لگتا ہے وہ قاتل ہیں. یعنی انہوں نے کیسی گیم کھیل لی اور وہ قاتل بننے کو تیار ہیں. سر ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تمام اپنے مذہب کے معاملے میں ہم اللہ کے آگے جھکنے والے قوم ہیں، ہم اپنے علماء کرام کی عزت کرتے ہیں. اچھا ویسے پاکستان کی قوم دنیا کی پرامن ترین قوم نہیں ہے کسی حد تک؟ اس میں کوئی شک نہیں سر. تو اسلام کے سے تو سب سے قریب ہم ہیں. ہاں، جو ہم میں ایک تحمل ہے، برداشت ہے، بردباری ہے، صبر ہے، برائی کا سامنا کرتے ہوئے بھی ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظلم کا بھی مقابلہ ہم استقامت سے کرتے ہیں، مطلب قتل قتال سے نہیں کرتے. ہاں جب برا وقت آئے تو پھر آپریشن سندور میں ہم سبق بھی سکھا دیتے ہیں. تو میرے خیال ہے پاکستان، ایران کیا تو ترکی کیا یا جن کے بھی ہم مثالیں دیتے ہیں، ان سب سے میں سمجھ رہا ہوں تمام خرابیوں کے باوجود اجتماعی طور پہ ہم ایک برتری کی طرف. سر اللہ کا شکر ہے کہ ہم برتر قوم ثابت ہم نے نیوکلیئر بنایا اور اس میں کامیاب ہوئے. نہیں جی، جدید ترین نیوکلیئر، اور اپنی ہم شاید امریکہ کے برابر نیوکلیئر پوزیشن میں ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ سر کہ ہم نے ایسٹ سے بھی، چائنا سے بھی، رشیا سے بھی اور ویسٹ کے ساتھ بھی، ہم نے دونوں سائڈ کے ساتھ بیلنس رکھ کے اور درمیانہ رستہ اختیار کر کے اور بالکل نیوٹرل پالیسی اڈاپٹ کر کے اس جگہ سے پاکستان کو اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ جہاں ہر دنیا کا ملک، ہر دنیا کا کونا یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمیں میڈیٹ کر دے، ہمارا معاملہ ٹھیک کرا. جی جی سر دیکھیں، ہمیں ٹارگٹ کرنا، پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، جبکہ ہم نے کہیں نیوکلیئر کا استعمال نہیں کیا، کبھی نہ کبھی دھمکی دی ہے. کہیں سر ہم نے دہشت گردی، انڈیا انکلوڈیڈ، انڈیا پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کرا رہا ہے میرے ملک میں، اور ہم نہیں کر رہے. اور ہمیں بلکہ شکوے ہے اپنی فورسز سے کہ جو کرا رہا ہے اس کے گھر جا کے کیوں نہیں مارتے. ہمارے لوگ کہتے ہیں. اور یہ جو طالبان کو پیسے دے کے ہمارے اوپر انہوں نے دہشت گردی کرائی، وہ کوئی بھی پیسے دے کے کہیں بھی لانچ کروا سکتا ہے سر ان کو. ہاں، ہم نے انڈیا میں نہیں کیا. انڈیا نے جیلی کا کارروائیاں اپنی بنا کے جب کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جیلی ایک فالس فلیگ بنا لیتا ہے، وہ ایک بنا کے تو وہ چل پڑتا ہے. مگر ابھی تک پاکستان کوئی ایسا کہیں کوئی چیز ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی کہ کیمپ ہے. بلکہ آپ کے جو اتنے لوگ محب وطن تھے یا آپ کے لشکر طیبہ جیسے اور کئی لوگ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ بھی ختم کر دیے سارے. جہاں بھی ہماری فورسز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی لشکر تیار ہو رہا ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا آپ نے مجھے ریپیٹ کرنے کا موقع دے دیا. وہ میں نے لشکر طیبہ کے جو سربراہ ہیں حافظ سعید صاحب کو پوچھا تھا کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے، ابھی فتنہ الخوارج کا لفظ
ہماری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی یوز نہیں کر رہا تھا. اور میں نے کہا جی آپ سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے اس سبجیکٹ میں, آپ مجھے بتا دیں. میں نے براہ راست پوچھا تو طالبان اور داعش کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی دونوں خارجی ہیں. یہ حافظ سعید صاحب نے براہ راست لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے تھے, میرے سامنے تھے اتنے فاصلے پہ, اور ہم اور لوگ بھی تھے وہاں. انہوں نے کہا دونوں خارجی ہیں. سر جو پاکستان کو اور ایران کو اور باقی ملکوں کو ان کی بنیادیں ہیں, بنیادوں کے اوپر حملے کرے, ہاں ان کی پوسٹوں پہ کرے, یہ بڑا اچھا آپ نے ان کی- لفظ بولا ہے, ان کی بنیادوں پر حملے کا. جو ہمیں کمزور کرے, جو ہمیں اکانومی وائز غرق کرے, جو ہر جگہ پہ نہ ہماری مسجد چھوڑے, نہ امام بارگاہ چھوڑے, نہ کینٹ چھوڑے, نہ اسکول چھوڑے, نہ اسکول چھوڑے, وہ کیا ہے؟ نہیں اور تو اس کیا کو پھر- پالیسی کیا اختیار سر کی جائے؟ دوسرا لوگ کہتے ہیں جی پالیسی بدل لیں. ہم نے تو ان کے ساتھ امن سے رہے, پالیسی بدلنا تو یہی ہے کہ پھر ہم انہیں ماریں, اور کیا راستہ ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ آ کے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پہ 21 جگہ پہ حملہ کریں. جی تو جو کہتے ہیں پالیسی بدل لیں, وہ ہمیں اس کا راستہ بتا دیں. تو کیا پالیسی بدلیں؟ لوگوں کی دوستی ہے. ہمارے کچھ ایسے لیڈران کرام ہیں جن کی بڑی عزت بھی وہ کرتے ہیں طالبان, دوستی بھی بڑی ہے, لحاظ بھی بہت ہے, بڑے پرانے تعلقات بھی ہیں. تو ضرور آگے آئے نا جی, پاکستان کو پورا پلان دینا, بٹھائیں دونوں سائڈز کو. نیشنل کنسنسس ہے تو نیشنل کنسنسس میں رول ادا کریں. یہ تو نا کہ لیکن موقع ہماری دیں. مسلح افواج کو یہی تو پریشانی ہے کہ نیشنل کنسنسس ہو نہیں رہا, شہادتیں ہوئی جا سر رہی ہیں. ایک چیز میں اور عرض کروں, کوئی بھی آپریشن نیشنل سیکیورٹی کا دنیا میں کسی فوج کا کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ سول گورنمنٹ اور سول ادارے اور عوام ساتھ کندھے سے کندھا لے کے کھڑے نہ ہوں. انہوں نے تو آپ کو کچھ حصہ جیت کے دے دینا ہے. انہوں نے دشمن کی فوج کو ختم کر کے, یا ان کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ کر کے, یا ان کا اسلحہ ختم کر کے, انہوں نے تو آپ کو جنگ میں جو کہ ایک محدود ٹائم کے لیے ہوتا جو ایک آبجیکٹیو ہے اچیو کر کے دے دیا, آبجیکٹیو اچیو کر کے دے دینا. دے دیا. آپ نے اس آبجیکٹیو اس کو سنبھالنا ہے, آگے سنبھالنا ہے, اس کو سیف گارڈ کنسولیڈیٹ کرنا ہے, اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. ادھر آپ نے عوام کو ان کی ساری سہولتیں پہنچانی ہے, ان کا دھیان رکھنا ہے, ان کو سینے سے لگانا ہے. ان کے جو مسئلے مسائل یا محرومی ہیں وہ دور کرنی کس کی ذمہ داری ہے؟ سول گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, فیڈرل کی ذمہ داری ہے, صوبائی اسمبلی کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, ایم این اے ایم پی اے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے میں جب فنڈ ملتا ہے تو آپ کراچی نہ بیٹھیں, آپ اسلام آباد نہ بیٹھیں, آپ سوئٹزرلینڈ نہ بیٹھیں, آپ پیسے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں نہ ڈالیں, اپنے علاقے میں ایک بندے کے پاس جائیں اور اس پہ خرچہ کریں. ان کی 1000% ذمہ داری. جب اتنی لمبی چوڑی آپ کی ادھر بلوچستان کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے, تو وہ جہاں ادھر کیا آپ نے ڈیفینس کیا ہوا ہے؟ جب فوج ساتھ آپ کے علاقے میں مورچے بنا, آپ نے کیسے ڈیفینڈ کیا ہوا ان کو؟ آپ نے کیوں نہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرتے, کیوں نہیں ان کے ساتھ مین پاور شیئر کرتے, کیوں نہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے؟ ان کو کرنے کی بجائے اگر یہ طالبان آئیں, ان کو ادھر شیلٹر مل جائے, کرائے کی جگہ ملیں, اور یہ ادھر بیس بدل کے تو ادھر آ کے ریکی کریں اور تیاری کریں پہلے مہینہ 15 دن, تو پھر ذمہ داری تو سر لا انفورسمنٹ کو تو آپ بہتر شاید ہی کوئی سمجھتا ہو. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی بھی پولیس جو ہے نا وہ پراپرلی ایکوپڈ نہیں ہے. سر میں یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور پھر ایسے ایریاز میں جہاں تعینات ہے, سر میں یہ بڑا خطرناک صورتحال نہیں؟ سر میں ایک چیز عرض کروں, پولیس واقعی ایکوپڈ نہیں ہے. بڑا خطرناک ہے پھر ایسے علاقوں سر میں. دیکھیے ذمہ داری ہے صوبائی گورنمنٹ, ہے پولیس صوبائی گورنمنٹ کی ہے, صوبائی ہے, صوبائی گورنمنٹ کے پاس فنڈ فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ ہیں. تو یہ کوئی یہ سبجیکٹ ہی ان کا. تھوڑی سی سڑکیں بعد میں بن جائیں گی, بلڈنگیں بعد میں بن جائیں گی, بسیں بعد میں آ جائیں گی. پہلے اپنے ملک اب دیکھیں نا 8-9 انہوں نے پولیس والے تو براہ راست شہید کیے, 18 بندے وہ اغوا کر کے لے گئے پولیس والے, ان کو بھی شہید کر دیا. سر دیکھیں, اور وہ ان کے پاس گولیاں ختم ہو گئی, ان کے پاس سر وہ گولیاں کھاتے گئے بیچارے شہید ہوتے. دفاع وطن ہوگا تو بقائے وطن ہوگا. یہ پوچھنا بند, یہ پوچھنا دفاع وطن ہو. سر ادھر کچھ لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. جب حملہ ہوا ہے پولیس اسٹیشن پہ تو
بلوچستان گورنمنٹ کو اس کی انکوائری کرانی چاہیے کہ حملہ ہوا تو ان کی جو امداد ان کو چاہیے تھی ری انفورسمنٹ وہ وقت پہ نہیں پہنچی. اور نہ پولیس کی پہنچی نہ کسی اور ادارے کی. سر نہیں, پولیس کی خاص طور پہ بات کر, باقی ادارے تو ہمارا اللہ کا شکر ہے جب نہیں پہنچی. چلیں سر آپ کلوزنگ کر دیں, کلوزنگ. جی تو یہ ذمہ داری جن کی ہے وہ قبول کریں, اس کی انکوائری کرائیں, اور جس کی کمزوری تھی اس کو سیک کریں, بلکہ پنش کریں, اس کو کور نہ کریں. اگر وہ آپ کا بیٹے کی بھی ذمہ داری تھی یا آپ کی اگر ذاتی ذمہ داری تھی تو آپ فیل ہو گئے ہیں, تو خدا حافظ کریں, کوئی اور کام کریں. چلیں, بہت شکریہ جی کرنل صاحب, بڑی زبردست سیر حاصل گفتگو ہوئی. پروگرام اختتام کو پہنچا. اس میں آج ہم نے تھوڑا غیر روایتی انداز میں دہشت گردی, پاکستان کی افغانستان پالیسی اور دہشت گردوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کے کہاں کہاں ڈانڈے ملتے ہیں, اس کے اوپر ہم نے آج سیر حاصل بحث کی ہے. امید ہے آپ کو یہ تجزیہ آج کا پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.